صاحب بالکل یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. مریم بی بی نے کہا مانگ لیتے ہم سے ووٹ, ہم آپ کو دے دیتے, مانگ لیتے ہم سے. مریم بی بی خود ہی کہہ رہی ہے کہ اٹس اے فل اینڈ فائنل کیس, نو ڈائلاگ, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, پھر کیا مانگ لیتے؟ تو بتائیے کیوں آپ نے اتنا بڑا, اور بڑی پوسٹ نہیں تھی, آپ نے بڑا ایشو کیوں بنایا؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پھر میں نے پورا سوال نہیں میں چوائس صاحب سے پوچھ رہی ہوں. کا صاحب چوائس صاحب سے پوچھ رہی ہے سوال. آپ نے پروگرام میں دعوت دی. ہاں کارا صاحب اتنے سینئر نہیں ہیں جتنا آپ نے کہا کہ سینئر ترین ہے. نہیں میں ابھی وہ نوجوانی میں نے عمر کے حوالے سے پوچھا تھا. ہمارے بڑے بھائی ہیں ایسا بھی آسما شرارتیں کر رہی ہے. تو باقی جی جو آپ نے سارا کارا صاحب سے پوچھا, میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پی ڈی ایم کا جو قیام ہے یہ بہت بڑے مقصد کے لیے تھا اور ہے, اور ہم پی ڈی ایم کو بھی انٹیکٹ سمجھتے ہیں. اور یہ آپ کی ذاتی رائے ہے, کیونکہ بیانات سے تو ایسے نہیں لگ رہا. آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب, احسن اقبال صاحب نے بہت کچھ پوچھا گیا, یہ لیڈر آف اپوزیشن کی بات پوچھی گئی کہ جناب آپ کا ان کے اوپر آپ ساتھ چلیں گے, لیڈر آف اپوزیشن فلانا. میں نے انہیں بڑی کیٹیگوری کے لیے ایک بات بتائی ہے. کارا صاحب نے ویسے تو کافی چیزیں اپنے بات میں کلیئر کی ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں وچ از ٹیکنیکل. پی ڈی ایم کوئی انتخابی الائنس کا نام نہیں ہے. پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں پابند نہیں ہیں کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں گی. سینٹ کا الیکشن ہوا, ہماری جو جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل کسی جگہ کے اوپر اتحاد ہوا, جیسے اسلام آباد کی سیٹ پہ ہمارا الائنس تھا, باقی صوبوں میں الائنس نہیں تھا. سرحد میں کوشش کی گئی, مطلب کے پی کے میں نہیں ہوا. پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ اپنا اپنا تھا. اسی طرح ابھی ہمارا جو سینٹ کا اپنا ہمارا ایم پی اے کا الیکشن تھا نوشہرہ کا, جو الحمدللہ جیتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے, اس میں ہم نے ریکویسٹ کی اے این پی سے کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیں. انہوں نے نہیں کیا. وہ ہم زیادہ لیکن جو صاحب آپ نے استعفے دینے تھے, یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ استعفے دینے والے تھے. بیسک ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا وہ یہ ہے کہ اس جعلی اور نالائق حکومت سے عوام کی جان جلد از جلد چھڑائی جائے. وہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے. اس کے لیے باقی باتیں میں سمجھتا ہوں سیکنڈری. صحیح ہو گیا. وہ آپ کی باتوں سے حوصلہ افزائی مل رہی ہے کہ پی ڈی ایم ابھی بھی اس میں سانس باقی ہیں. چلیے اچھی بات ہے. میں تو امید کی بات کرتا ہوں, میں تو نہیں کہتا فوراً بیچارے کو ذبح کر دو. لیکن سر آپ نے استعفے دینے کی بات مشروط کیوں کی تھی لانگ مارچ کے ساتھ؟ دیکھیں یہ پھر جو وہ بات اس سے پہلے ہوئی ہے نا کہ جماعتیں اپنے نظریات رکھتی ہیں, اپنی سوچ رکھتی ہیں, اپنا منشور رکھتی ہیں, جو پی ڈی ایم میں ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر لانگ مارچ کیا جائے اور اس کے ساتھ استعفے دے دیے جائیں تو اس حکومت سے فوری نجات حاصل ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آپ لانگ مارچ بھلے کریں, ضرور کریں, ہم ساتھ دیں گے, کریں گے, لیکن استعفے ابھی نہ دیے جائیں. حکومت ہو سکتا ہے دوسرا الیکشن کرانے کی کوشش کرے, ضمنی الیکشن, واٹس ایور جو بھی ان کا آرگومنٹ تھا. اب یہ ان کی رائے ہے, ہمیں اس سے اختلاف ضرور ہے, لیکن احترام ہے, یہ ان کی اپنی رائے ہے نا, ان کی اپنی جماعت ہے. ان کی رائے تھی, مگر مریم بی بی نے کہا کہ آپ کو ہماری بات ماننا پڑے گی. مولانا اور مریم نے پریس کانفرنس کی جس میں کہا ماننا پڑے گا. جب پی ڈی ایم میں آپ اکٹھے ہیں تو آپ اتنا دعویٰ تو ایک دوسرے پہ رکھتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری بات آپ مانیں, ہماری بات میں وزن ہے, ہماری بات میں دلیل ہے. ہماری پی ڈی ایم کی بڑی لمبی لمبی میٹنگز ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے آپ اپنے نقطۂ نظر پہ دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں. لیکن اگر دوسری جماعت نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس جماعت کو بالکل ہی یعنی قطع تعلق ہی کر دیں. آگے بڑھنا ہے ابھی ہم نے, اور انشاءاللہ میں پوری امید اور یقین رکھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ بڑھنا ہے, لیکن کامران صاحب اگر اتحاد و اتفاق رکھا اور رہے گا انشاءاللہ تو ہم اپنا مقصد بہتر انداز سے بہت جلد حاصل کریں گے, اور عوام جو ہے وہ سکھ اور چین کا سانس لیں گے. اچھا یہ کامران صاحب ایک بات یاد رکھیں جی, ہم تاریخ کے دائرے میں بندھے ہوئے ہیں دھاگے میں. ہمارے پاس اس ملک لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اکٹھے رہنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن وہ اکٹھے رہیں گی کیسے؟ سینٹر صاحب آپ کی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آپ جب مسالہ کم لگائیں کام ٹھیک ہو جائے گا. سر ہمارے مسالے سے زیادہ آپ مسالہ پرووائڈ بڑا کر دیتے ہیں کہ ہمیں لگانا پڑ جاتا ہے. لیکن کامران صاحب, اچھا سر آپ بھی تو آپ بھی بڑے کمال کے لوگ ہیں. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا کو لانگ مارچ کا اعلان کیوں کرنا پڑا؟ کیا پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ لانگ مارچ ملتوی کیا جائے گا, یا بقول رانا تنویر صاحب کے یہ سرپرائز دیا مولانا نے؟ رانا صاحب بڑے آدمی ہیں, جو مرضی کہہ دیں. دیکھیے اس میں ایسا تھا کہ چونکہ جماعتیں الگ الگ ہیں اور اس میں سے ایک بڑے ساتھی نے, ایک بڑی جماعت نے اختلاف کیا تھا باقی 9 جماعتوں کے ساتھ, جو ہے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے تھے,
تو پھر ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو باقی 9 جماعتوں نے ان کی اسٹریٹجی کے بعد رکھا تھا کہ پہلے وہ اپنی اسٹریٹجی اپنے ادارے کے پاس چلے جائیں جو کہ ان کا حق ہے، اپنے ادارے سے پوچھ لیں، ان کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان سے پوچھ لیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے، اس کے بعد ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اپنے فیصلے کو اس وقت تک ملتوی کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہم نے ایک پہلے بھی لانگ مارچ کیا تھا اور اس کی ساری جتنا بھی ورکر آیا تھا وہ سارا ہمارا آیا تھا، باقی ساتھی آئے تھے، جتنا ان سے بس پڑا تھا یا جتنا انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اتنے انہوں نے پوری کی تھی۔ اب بھی اگر یہ لانگ مارچ ہوتا تو یہ ظاہر ہے اس میں جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ورکر جو ہے وہ جے یو آئی کا آتا، اب جے یو آئی کا آتا اور اس کے کوئی نتائج برآمد نہ ہوتے، ایک لانگ مارچ ہم نے پہلے کر لیا، اس کے نتائج جو ہے نا وہ برآمد نہیں ہوئے جو عوام چاہ رہے تھے، اب دوسرا لانگ مارچ کرتے پھر اسی طرح سے فیوٹائل ایکسرسائز ہوتی، تو اس سے بہتر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے جو ایک ساتھی ہے یا ساتھی تھی یا ساتھی ہے اس کے فیصلے کا انتظار کر لیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا انتظار کریں، ہم نے فیصلہ جو ہے نا اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس لے کے جائیں گے، یہ فیصلہ ہمارا ایک موجود ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ریویو کرتے ہیں